السلام علیکم سامعین، 25 ربیع الثانی اور 10 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے پیام جمعہ۔ اس نامہ نگار نے گزشتہ ہفتے مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے قصبہ بوڑھانے کے پاس گاؤں حسین پور کا دورہ کیا تھا، جہاں لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے خلیفہ مجاد حضرت مولانا عمران خان حسین پوری کا انٹرویو لیا تھا، جو پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالات قیامت تک آئیں گے ان سب کی خبر اپنے قرآن کریم میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، سنت میں ہمیں بتا دی گئی ہے۔ ہم نے اس لائن کو جب تک اختیار کیے رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچے مقامات عطا فرمائے، دنیاوی حیثیت سے بھی، دینی حیثیت سے بھی۔ جب سے ہم نے اس لائن کو چھوڑ دیا، اسی وقت سے ہم پریشان ہیں، اور وہ لائن چھوٹی اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ والوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ والوں کے جیسا کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط رکھا، ابھی کلمہ پڑھا ہے چاہے قیمہ بنا دو، لیکن کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہی حالت ہماری اپنے مشائخ بزرگان دین کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر کوئی مشائخ میں سے کوئی ملا بھی ہے کوئی شیخ، تو وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس کا چھانٹنے میں، اس کے مقرر کرنے میں کمی واقع ہوئی، ہماری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی بات۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پابند شریعت و سنت کتنا ہے۔ جتنا پابند شریعت و سنت ہوگا وہ خود بھی راہ پر چلے گا اور دوسروں کو بھی راہ پر چلا کر منزل پہ پہنچائے گا، یعنی اللہ والا بنا دے گا۔ جو خود اللہ والا نہ بنا ہو، اب یہ مجلس میں واقع آیا ہے کہ ایک بزرگ آئے تھے یہاں جو مجاز بھی ہیں، اور وہ آئے تھے یہاں میری تقریر سن کے، مجلس سن کے، تو مجھ سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں اصلاح کا تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور میں فلاں کی طرف سے مجاز بھی ہوں۔ میں کہا جب مجاز بھی ہیں تو آپ کو اصلاح ان سے رکھنی چاہیے، مجھ سے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان سے میرا دل ملتا نہیں اس معاملے میں۔ پھر انہوں نے ان سے بیعت کیسے ہوئے، ان سے مجاز کیسے ہوئے؟ تو خیر میں نے ان سے کہا اصلاح کا تعلق رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بیعت تو آپ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ آپ کے ذمہ کچھ نمازیں تو نہیں ہیں قضا؟ تو انہوں نے گردن جھکا کے شرمندگی کے ساتھ کہا کہ حضرت بہت نماز قضا میرے ذمہ ہیں، جو مجاز بھی ہو چکے اور مریدین بھی ان کے ہیں، اور وہ مدارس، دیوبند میں بھی ان کا مدرسہ ہے، دلی میں بھی مدرسے ہیں، بہت سے انہوں نے قائم کر رکھی ہیں انجمنیں، لیکن ان کو خود راہ حق کی طرف کی توجہ نہیں ہے اور مکمل نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو کیا مکمل کرے گا؟ تو اس لیے ضرورت تھی کہ ہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہو، اسی کو اپنا شیخ، اپنا رہبر بنائیں، جس کے متعلق جو ہے مولانا ابوالحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے بڑھ کر ہے ولایت احمدی، کسب سے ہوتی ہے حاصل اے ولی۔ سب سے بڑا درجہ اولیاء اللہ میں وہی ہے جو قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کچھ بہکنا نہیں، کچھ ڈھونگ بازی نہیں، سیدھا سچا راستہ ہے۔ اب جو حالات پھر اس کے باوجود بھی آئیں تو اس میں دل آدمی کا مضبوط رہتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ جب وہاں سے اس خزانے سے غذا روحانی ملتی رہے گی تو وہ کسی حال میں بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھیجیں گے تمہارے اوپر تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اگر کوئی تیسری کلاس کا بچہ ہے تو 10ویں کلاس کا اس کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ جو 10ویں میں ہے 10ویں کا امتحان ہوگا۔ جو جس درجے کا مسلمان ہے اسی درجے کا اس کا امتحان ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ذرا سے امتحان میں آدمی پاس ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اس کو اور ترقی ہوگی۔ تو فرمایا ہم خوف بھیج کر تمہاری آزمائش کریں، والجوع، اور پھر بھوک اور فاقے بھیج کر بھی تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس لیے پچھلے واقعات میں ہم لوگ سنتے پڑھتے ہیں، تقریروں میں بھی کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو عورتیں بھی چولہے پہ چولہے پر ہنڈیا رکھ کر اس میں پانی رکھ کے ہنڈیا میں اور رکھ دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر میں کچھ ہے نہیں، فاقہ ہے۔ تو کس طرح وہ اپنے فاقہ کو چھپاتی تھی؟ کیوں؟ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں، اگر میں ایک وقت کا فاقہ کسی کو دے دوں اور میرا وہ ذکر کسی سے نہ کرے تو 1 سال کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور وعدہ اس کا بالکل سچا برحق ہے
اس لیے بزرگان دین کی شروع کی زندگی ساری مجاہدوں میں گزری ہے۔ لوگ آخر میں بزرگوں کے قصے دیکھتے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، ساز و سامان ہے۔ شروع کی زندگی ان کی جو مجاہدہ کی وہ دیکھتے نہیں کہ کتنے فاقے برداشت کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بھوک بھیج کے بھی تمہاری آزمائش کریں گے، فاقے بھیج کے بھی آزمائش کریں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں نقصان ڈال کے بھی آزمائیں گے، کبھی چوری ہو جائے گا، کبھی نقصان واقع ہو جائے گا، کبھی تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں بھی آزمائش ڈالیں گے۔ بعضوں کو لڑکیاں دے دی اللہ تعالیٰ نے، بعضوں کو لڑکا دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کوئی بھی نہ ہوا، اور بعضوں کے 2 3 بیویاں ہوئی، جب بھی ان کے اولاد ان کو نصیب نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جانوں میں بھی طرح طرح سے تمہاری آزمائش کریں گے، والثمرات، اور پھلوں میں بھی تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے پھلوں سے مراد کھیتیاں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، اور اولاد بھی اس سے مراد ہے۔ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد تو خوب دی مگر زندہ کوئی نہ رہا، تو فرمایا وہ بس ثمرات۔ تو یہ 5 آزمائشیں ہم تمہاری کریں گے۔ پہلے سے جب خبر دے دی تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ اس وقت میں کوئی آدمی سامنے پٹاخے میں آگ لگا رہا ہو تو ہم اس کے لیے جھٹکا جھیلنے کو تیار ہو گئے، تو جب وہ چھوٹا تو ہم نہیں ڈرے، اور جو اچانک سے جس نے کھڑکا سنا وہ ڈر گیا۔ تو جب ہم پہلے سے معلوم ہو کہ یہ دنیا میں یہ حالات آئیں گے تو پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا علاج، وہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو گھبرائے نہیں، بوکھلائے نہیں، اور انہوں نے یوں نہیں کہا ہم نماز بھی پڑھیں، تسبیح بھی پڑھیں، مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے پہ عذاب آ رہے ہیں، یہ شکوے شکایت نہ کرے، بلکہ صبر سے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، اور تحمل۔ اور ابھی میں مجلس میں کہہ رہا تھا کہ ایک فلسطینی بچے کا وہ دکھایا اس میں کہ ملبے پر ڈھیر پہ مکان کے اپنے بیٹھا ہے اور یہی آیت پڑھ رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ساری ہمارے مکان کا گرنا اور یہ حالات کا آنا یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، اور ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو واقعی ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وہ جس حال میں چاہے رکھے۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ایسی حالت گھبراہٹ کی آ کرے تو یوں سوچ لیا کرو وہ حاکم ہے، جس حال میں چاہے رکھے، تمہیں کیا ہے چونچ کرنے کا، دم مارنے کی گنجائش؟ اگر چون چرا کرو گے اور زیادہ پٹائی بھی کر سکتا ہے وہ۔ لیکن پھر فرمایا تسلی اس میں بھی اللہ نے فرما دی وہ حکیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے کہ جو کام بھی کرتا ہے وہ حکمت سے کرتا ہے۔ اگر کسی کو اولاد ایسی دے دی، کسی کو ایسی دے دی، کسی کو دی نہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف اللہ والے سمجھتے ہیں۔ اس لیے حاکم اور حکیم ہونے کا جو مراقبہ ہے یہ بڑا مفید ہے۔ اور ایک بات اور میں اور کہتا ہوں، آج کل جو مسلمان منتشر ہیں اس میں ترتیب بننی بڑی مشکل ہے۔ جماعتوں میں بھی لوگ جا رہے ہیں 4 مہینے کے لیے لگا رہے ہیں، مگر اتحاد آج تک نہیں ہے۔ ساتھیوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، امیروں کے خلاف، اس کے خلاف، آج تک اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے اور منتشر ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات میری بات سنیں وہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں ایک کو بڑا بنائیں، اپنے خاندان میں ایک کو بڑا بنائیں، اور پھر جب خاندان پہ قابو ہو جائے تو پھر برادری پہ محنت کریں کہ برادری میں کوئی ایک بڑا ہو، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ شادیوں میں جو بڑا بنایا گیا خاندان میں، جب تک وہ دیگ نہیں رکھتا تھا، دیگ اس وقت تک پکتی نہیں تھی، کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھا کے دیگ رکھ دے۔ اور آج حال یہ ہے کہ اگر امام صاحب نہیں آئے ٹائم پہ اور ایک ٹائم پورا ابھی ہوا بھی 1-2 منٹ بھی نہیں ہونے پائی، چلو بھائی تم پڑھاؤ، بس یہ حالت۔ تو بڑائی کہاں رکھی؟ پہلے اگر قاضی نہیں آیا، یہ بھی مسئلہ شرعی ہے، اگر قاضی نہیں آیا عید کی نماز پڑھنے تو عید کی نماز کوئی پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا سوائے قاضی کے، اگلے دن پر مؤخر کر دی جاتی تھی۔ تو کیونکہ وہ بڑا مانتے تھے، جب بڑا مانیں گے تو بڑوں کے سائے میں ہم پلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، آج ساری امت منتشر ہے، پہلے اپنے گھر میں ایک خاندان میں ایک بڑا بنانے کی کوشش کریں اور بڑا بنا کے چن لیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جاٹوں میں وہ جو تھا وہ تھے چودھری ٹکیت، جب مہندر سنگھ ٹکیت، جب ان کی قوم نے اتفاق کیا تو ساری قوم ایک ہو رہی تھی، اور بڑے بڑے وکیل بیرسٹر سب کے سب اپنی اپنی رائے لگا، یوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن جب ٹکیت صاحب کا بیان آیا، اعلان آیا، تو سب نے کہا کیا کہا بابا نے؟ یوں کہا، بس جو کہا ٹھیک ہے۔ تو وکیل بیرسٹر بھی چپ ہو جاتے تھے ان کے اعلان کے سامنے، جب بڑا بنایا انہوں نے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پردھان منتری وی پی سنگھ کو سسولی میں آنا پڑا۔ جی 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 تو اس لیے میرا بھائیوں گزارش ہے، ٹھنڈے جی سے سوچیں آخر بگاڑ کہاں سے چل رہا ہے، کہاں تک جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ علاج ہے، مگر سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ناکام ہیں محض اس وجہ سے کہ ہم کسی کو رہبر بنا کے نہیں چل رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تحمل اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔